علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، تو اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب تیرے گناہوں پر وہ تجھے معاف کر کے جنت دے سکتا ہے تو زہر کھانے پر وہ تجھے زندگی بھی تو دے سکتا ہے، مگر تو نے اللہ کو کریم جان کر گناہ تو کیے، اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا۔ مطلب تیری فکر کو شیطان نے اغوا کیا، تو شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا۔ لوگوں، اللہ کی رحمت پر دھیان دینے والوں، یقیناً اللہ رحیم و کریم ہے، لیکن اس کی غیرت کا بھی تو خیال کرو۔ وہ غیور بھی تو ہے، جیسے صفت رحیمی اور کریمی میں کوئی اس کی مثال نہیں، ویسے اسے صفت غیوری میں بھی کوئی اس کی مثال نہیں ہو سکتی۔ سب سے زیادہ وہ غیرت مند ہے۔ قوم لوط پر جو پتھر برسے، کیا ان کی نسبتیں کم تھی؟ قوم عاد پر جو عذاب آیا، قوم سمود پر جو عذاب آیا، ان کی نسبتیں کم تھی؟ کیا نسبت تھی ان کی؟ قرآن ان کو کہتا ہے بنی اسرائیل۔ قرآن ان کو کیا کہتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ یعقوب کی اولاد، حضرت یعقوب کے والد اسحاق، اسحاق کے والد ابراہیم، یہ ان کا شجرہ نسب ہے۔ اب غور کرنا، جن کا شجرہ نسب قرآن بیان کرے اور وہ انبیاء کی اولاد ہو اور وہ پاپ اور جرائم کرے، تو اللہ ان کو سور اور بندر بنا رہا ہے۔ اللہ ان کو ہواؤں کے ذریعے سے ہلاک کر رہا ہے، اللہ ان کو ہواؤں کے ذریعے سے تباہ کر رہا ہے۔ جن کو پانی میں غرق کیا گیا، جنہیں پانی میں ڈبایا گیا، جن پہ پتھر برسائے گئے، جن کو زلزلے میں دھسایا گیا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ اولاد پیغمبر تھے، وہ بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ اب مجھے بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، بلکہ اس سے ایک نازک اور بات سن لیں۔ بات آگے بڑھنے سے پہلے، یہ جو جرائم پر دلیر ہو کر جنت کی تمنا کر رہے ہیں، یہ جو راتوں کو آوارگی کر کے جنت کا خواب دیکھ رہے ہیں، یہ جو اپنے نفس کو بہکاوے کا شکار کر کے جنت کے باغوں کا خواب دیکھ رہے ہیں، ذرا خدا کی غیرت پر توجہ تو کریں۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا، ان کے چند جرائم تھے۔ ایک تو مرد کے ساتھ بدی کرتا تھا، دوسرا یہ کہ وہ سیٹی بجاتے تھے، تیسرا وہ کہ وہ تالی بجاتے تھے، اور چوتھا یہ کہ وہ اپنے پیٹ کی گیس زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرتے تھے۔ یہ ان کے جرائم تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا بدی کی بدکاری کی وجہ سے، کہ مرد کے ساتھ بدی کرے، آج وہ فعل بھی قوم مسلم میں موجود ہے، بالخصوص جوانوں میں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے زانیوں پر جو عذاب ہوگا اس سے بدترین عذاب مرد کے ساتھ بدکاری کرے تو ان کو ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا جو قوم لوط سا عمل کرے وہ مرے گا کہیں بھی، اس کی قبر میں اس کی رات نہیں گزرنے پائے گی، اس کے لاشے کو اٹھا کر کے وہاں پہنچایا جائے گا جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ لیکن میرا عنوان وہ نہیں، آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خداوند قدوس کی غیرت کا عالم کیا ہے، میرے اللہ کی غیرت کا عالم کیا ہے۔ دیکھو قوم لوط نے برائی کی، جرائم کیے، یہ جتنے جرائم میں نے گنائے، بدی، بدکاری، سیٹی بجانا، تالی بجانا، گیس کا زور سے ہنسی مذاق میں خارج کرنا، یہ چاروں جرائم میں لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، اللہ کی حکمت بالغہ کی وجہ سے اگر کبھی کبھی نبی کی بیوی کافر ہو تو کافر ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی کافر ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بیوی کبھی کیریکٹر لیس نہیں ہو سکتی،
کبھی بدکار نہیں ہو سکتی. بہت سے انبیاء گزرے ہیں کہ جن کی بیویوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ مسلمان نہیں ہوئی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی. اسی طریقے سے اور بھی مثالیں موجود ہیں. اگر آپ کو تحقیق کرنا ہے تو آپ کتابوں میں تفسیر اٹھا کر کے آپ پڑھیں. سورہ اعراف کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا. سورہ ہود کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا. اس طرح مختلف سورتوں کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا. لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کی بیوی کبھی کافر ہو سکتی ہے، اللہ کی حکمت بالغہ شامل ہے، لیکن نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی. اس کی حکمت یہ ہے کہ کفر سب برا نہیں سمجھتے، کیونکہ کافر کفر کو اچھا سمجھتے ہیں، تبھی تو وہ کفر کرتے ہیں. لیکن بدکاری ایسا جرم ہے کہ اس کو کسی مذہب میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس لیے نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. یہ چاروں بدی جو میں نے گنائی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان جرائم میں شامل نہیں، اس برائی میں شامل نہیں. لیکن جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع فرمایا کہ دیکھو بدی نہ کرو، بدکاری نہ کرو، تالیاں نہ بجاؤ، سیٹیاں نہ بجاؤ، پیٹ کی گیس اس طریقے سے ہنسی مذاق میں بے حیائی کے ساتھ خارج نہ کرو، تو انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو جواب دیا، لوط تم بہت زیادہ با حیا اور پارسا بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے. اور پھر اللہ کے پیغمبر کو انہوں نے نکالنے کی بات کی. میرے اللہ نے فرمایا لوط ہم ان پر اپنا عذاب نازل کریں گے، آپ بستی چھوڑ کر کے نکل جائیں. میری قوم کے جوانوں دل کے کانوں سے سننا، رات کی تاریکیوں کے اندر موبائل ہاتھ میں لے کر نرم نرم گدوں پر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، جرائم کے اندر ڈوب کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، میرے اللہ کی غیرت کا اندازہ کرو. اللہ اکبر. رب نے فرمایا کہ لوط اپنے گھر والوں کو لے کر کے بستی سے نکل جاؤ. حضرت لوط علیہ السلام جب بستی سے نکل رہے تھے اور قوم پر پتھر برس رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ان کے سر پہ پتھر برستے تھے تو سر کو چیرتے ہوئے پیٹ سے گزرتے ہوئے ان کے پاخانے کے مقام سے وہ پتھر نیچے نکل جاتا تھا، جس سے ان کا وجود چر جاتا تھا، ہلاک ہو جاتا تھا. پتھروں کی برسات ہو رہی ہے. لوط پیغمبر کی بیوی ان چاروں جرائم میں شامل نہیں ہے، لیکن جب قوم پر پتھر برستے ہوئے دیکھے تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کی محبت میں، مجرموں کی محبت میں، ان پاپیوں کی محبت میں مڑ کر کے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم. لوط کی بیوی ان جرائم میں شامل نہیں تھی جس کا ذکر میں نے کیا، لیکن مجرموں کے لیے کہا ہائے میری قوم. تو جو پتھر ان پاپیوں پہ برسے وہی پتھر لوط کی بیوی پر بھی گرا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہلاک ہو گئی. تھوڑا کوئی اللہ کی غیرت کا اندازہ تو کرے. جب پیغمبر کی بیوی مجرموں کے لیے کہے ہائے میری قوم، تو وہی پتھر اس پہ بھی گرتا ہے جو مجرموں پہ گر رہا ہے. تو جو قوم خود جرم کرے اور پھر سوچے کہ میری نسبتیں بڑی ہے، ارے جب جرائم انبیاء کی نسبتوں کو منقطع کر دیتے ہیں تو پھر جرائم کیا امتیت کی نسبت منقطع نہیں کر سکتے؟ جرائم جس حد اس کی الگ الگ ہے، ہر جرم منقطع نہیں کرتا، ہر گناہ منقطع نہیں کرتا، لیکن کوئی تو منزل آتی ہے جہاں انسان کو نسبت کام نہیں آتی. جیسا کہ ایک جرم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیس من اہلک، اے نوح اب یہ تیری آل سے نہ رہا. بولو نسبت ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ اور یہاں سارے جرائم، سارے گناہ، ساری برائیاں، ساری بدی، اور اس کے بعد خواب دیکھ رہے جنت کا. مثال کے طور پر نماز ہی کو لے لیجئے. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس سے اللہ بھی بیزار ہے، اللہ کے سارے رسول بیزار ہے، اللہ کے ملائکہ بیزار ہے، اور فرماتے میں محمد خود بھی اس سے بیزار ہوں جو نماز نہیں پڑھتا. جس سے اللہ کے رسول بیزار ہوں. بتائیں مجھے اس شخص کو یہ حق کیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے، اس کو یہ حق کیا ہے جس سے حضور بیزاری کا اعلان کریں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، گناہ کر کے جنت کا خواب دیکھنا
اور جرائم کر کے اللہ کی غیرت پر نگاہ نہ کرنا اور اس سے آنکھیں موند کر کے انسان گناہ پر دلیر ہو، اس کا انجام کیا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس دنیا میں اچھے عمل کے لیے آئے ہو، اگر اچھے عمل نہیں کرو گے تو بربادی مقدر بن جائے گی، تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، عذاب مختلف شکل